الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، پردہ نشین خواتین، عزیز طلباء و طالبات، محترم سامعین، آپ کے محلے کا یہ مکتب جو 9 سال سے بڑی محنت کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے علاقے کے فکر مند درد مند علماء اکرام کی نگرانی میں کس درجے کامیابی سے آگے چل رہا ہے، ان بچوں کے مظاہرے سے اور ان بچوں نے جو آپ کے سامنے اپنا جو کچھ پڑھا لکھا اسے پیش کیا، اس سے ہر عقل مند آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے 24 گھنٹوں میں سے کتنی دیر ہم دینی تعلیم کے لیے وقت دیتے ہیں، اور اس تھوڑی دیر میں ان علماء اکرام کی محنتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا رزلٹ کیسا نکلا، یہ آپ سب حضرات نے دیکھا. مختصر سے وقت میں ہمیں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو باتیں آپ حضرات پہلے سے جانتے ہیں، جو آپ کے سامنے بچوں کی محنتیں ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں. ہمارے اندر قدر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان کی بیماری یہ ہے جسے وہ بیماری نہیں سمجھتا ہے، دراصل حقیقت کی نگاہ رکھنا، آدمی اچھی نظر رکھنا، کسی کا عیب دیکھنا خود عیبدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، کسی کی اچھائی دیکھنا خود اچھا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کا رس تلاش کرنے نکلتی ہے، گلی کا کتا ہے وہ پھولوں کا رس تلاش کرنے نہیں نکلتا ہے، وہ گندگی تلاش کرنے نکلتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی کیٹیگری سے بننا ہے. ہم اچھائیاں دیکھیں گے یا کمیاں اور غلطیاں دیکھیں گے. اتنی دیر مکتب کے بچوں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی سنایا، ہو سکتا ہے اس میں کمی کوتاہی بھی ہو، لیکن کیا ہم کمی کوتاہی دیکھنے کے لیے بیٹھیں گے؟ یہ بچے کن کے ہیں؟ پڑھانے والے مول صاحبوں کے بچے ہیں یا محلے کے مسلمانوں کے بچے ہیں؟ مول صاحبوں کے تو بچے نہیں ہیں، ان کا ایک دو بچہ ہوگا، باقی اتنے سارے بچے مول صاحب کے تھوڑے ہی ہیں. اگر اتنے سارے بچے مول صاحب کے ہوں گے تو ان کی گھر والی کیا بولے گی پھر ہمارے تو 2 ہی ہوئے تھے، اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ ہمارے وراثت میں حصہ تھوڑی دیں گے مول صاحب ان سارے بچوں کہ ہمارے ہیں بول. تو یہ سب محلے کے مسلمانوں کے بچے ہیں. جو کچھ بھی خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ مسلمانوں کے بچوں کی ہے، جو کچھ بھی کمی ہے وہ ہمارے بچوں کی ہے. تو ہم سب سے پہلے تو اپنی نیت درست کریں کہ ہمیں اچھائیاں دیکھنا. اور موضوع سے متعلق جو عنوان طے کیا گیا کہ دینی تعلیم سے دوری اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس متعلق مجھے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات جو ایک سنن عادیہ کے طور پر چلی آتی ہے کہ جب بھی دینی تعلیم کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس موقع پر یہی رواج ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے، اور فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کا مثبت اور پازیٹیو انداز اسے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے، صحابہ اکرام کی زبان سے انہوں نے کیا فرمایا تھا، جن کو ہم اپنا مقتدا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور جنت کی بشارت انہیں سنا دی،
ان مقدس شخصیات نے دینی تعلیم کی اہمیت سے متعلق آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں فرمائی تھیں، وہی باتیں آج بھی ہمارے لیے نمونہ رہبر ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ دینی تعلیم کی اہمیت پر ہم کوئی نئی حدیث تو نہیں گھڑ سکتے، وہ حدیث ہی نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے جو نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اہمیت اور فضیلت پر وہی باتیں بیان کی جائیں گی جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے فرمائی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا اور علم دیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بھی اونچے مرتبے والا بناتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو بلند کرتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ اس آیت میں صاف طور سے قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا آدمی کی عزت، آدمی کا مرتبہ اور مقام ایمان اور علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم سب مومن ہیں، دوسری نعمت علم کی، یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ آج مسلمان اگر بے عزت ہے، ذلیل ہے، اس کی وجہ یا تو ایمان کی کمزوری ہے، جس طرح ہمارے سماج میں ایک ہی شادی کرنے کا رواج ہے، اسی طرح میت کو بھی ایک ہی آدمی ہاتھ لگائے۔ اگر وہ ایک عورت کو 10 لوگ آدمی ہاتھ لگانا شروع کریں گے تو عزت نہیں رہتی، ایسے میت کی خیریت نہیں رہتی۔ تو ایک آدمی جو شریف ہے، جانتا ہے، وہ بیٹھے، بیچ بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے، چونکہ وقت ہے ہی کم ہے، بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ویسے ایسے موقع پر آپ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے، سارے کام مولوی کہاں سے کریں گے؟ جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں انہیں چاہیے کہ معاون بن جائیں۔ میں مائک سسٹم جانتا ہوں، میں شروع سے آخر تک ساتھ رہوں گا، یہ بڑی خدمت ہوتی ہے۔ اب جن بیچاروں کو معلوم نہیں وہی ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسے بھی ہمارے سماج میں انگلیاں کرنے کی تو عادت رہتی ہے، تو جاننے والا ہونا چاہیے اور شروع سے آخر تک ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ شریف بن کے بیٹھے رہنا کوئی شرافت نہیں ہوتی ہے، ہر وقت شرافت نہیں دکھانا، کام کے ٹائم پہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو ایمان ضروری ہے، دوسرا علم ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں امت مسلمہ میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور ان کا مقام بڑھائیں گے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، مسلمان نوجوان اسلام کے نام پہ دھبا بن رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ نہ ان کے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل، نہ خاندان منہ دکھانے کے قابل، نہ مسلمان سوسائٹی یہ کہنے کے قابل ہے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں ہیں۔ تو بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دوسرا علم حاصل کرنے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اللہ نے اسے بہت بڑے خیر کا حصہ دیا ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے ہر شر سے اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہے۔ شر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، مال کا شر ہو، اولاد کا شر ہو، فتنوں کا شر ہو، سماج کا شر ہو، کسی بھی طرح کا شر ہے، ہر شر سے اللہ بچا کے رکھا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دین میں بھی اس کی عزت رہے، آخرت میں بھی اس کی عزت رہے، دنیا میں بھی اس کی عزت رہے، اسے چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ آپ ڈاکٹر ہیں مثال کے طور پر، میڈیسن اور میڈیکل فیلڈ کے بارے میں آپ کو اچھا نالج ہے، لیکن ایک مسلمان سوسائٹی میں آپ بیٹھنے کے بعد آپ کو نمازیں کتنی ہیں یہ بھی نہیں معلوم، تو اس سوسائٹی میں عزت رہے گی آپ کی؟ آپ اچھے انجینئر ہیں لیکن آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اسلام میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے، کتنا مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے
اور کس کو زکات دینا یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو دیندار کہلاتا ہے۔ دیندار طبقے میں ایسے ڈاکٹر اور ایسے لائر کی کوئی عزت نہیں رہے گی جو دین کے بیسک نالج نہیں رکھتا ہو۔ تو دنیا میں بھی عزت چاہیے، آخرت میں بھی عزت چاہیے، تو اسے چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا قول ہے، فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ دار بنائے جانے سے پہلے اس ذمہ داری کے احکام سیکھ لو۔ امام بننے سے پہلے امامت کے مسائل معلوم کرو، باپ بننے سے پہلے باپ کی ذمہ داریاں معلوم کرو، ماں بننے سے پہلے ماں کی ذمہ داریاں معلوم کرو، بہو اور ساس بننے سے پہلے بہو اور ساس اپنی اپنی ذمہ داریاں معلوم کرے، ذاتی مکان خریدنے سے پہلے مکان کے حقوق آداب معلوم کرے، کرائے کے لیے مکان لینے سے پہلے مالک مکان سے تعلقات اور معاملات کے احکام معلوم کرے، تجارت کے لیے میدان میں آنے سے پہلے تجارت کے احکام معلوم کرے۔ اگر اس کے رولز معلوم کر کے پھر آدمی میدان میں آتا ہے، ایک شریف انسان بن کر تجارت کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اگر رولز معلوم نہیں کیا تو پھر وہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ اینیمل کہلائے گا، پڑھا لکھا جانور کہلائے گا، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ کتنے شوہر ہیں جو بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ ظلم کرنا کس نے سکھایا؟ کسی مذہب میں پڑھایا گیا؟ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ نافرمانی کرنا کسی مذہب میں سکھایا گیا؟ کتنے تاجر ہیں جو دکان پر بیٹھ کر ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس نے سکھایا؟ جھوٹ بولنا ماں باپ نے سکھایا، دھوکہ دینا ماں باپ نے سکھایا، سچ بولنا نہیں سیکھا ہے، امانت داری نہیں سیکھی ہے، سیکھنے کی جو چیزیں تھی وہ نہیں سیکھی، تو اس کی وجہ سے برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو گئی۔ ہم سب کی مثال بنجر زمین کی ہے، ہل چلاؤ گے، زمین نرم کرو گے، بیج بو گے، ایک اچھی فصل اگے گی۔ اگر اپنے دل پر دماغ پر ہل نہیں چلاؤ گے، دل دماغ کو نرم نہیں کرو گے، اس میں علم کا بیج نہیں بو گے، تو پھر یہ کاٹی دار بنجر زمین بن جائے گا جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ انسان بنے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ دار بنائے جانے سے پہلے اپنی ذمہ داریاں سیکھو۔ مسجد کی کمیٹی میں آنے کا ہر انسان کو شوق رہتا ہے، چندہ دے نہ دے، امام کی قدر کرے نہ کرے، مسجد کے حقوق جانے نہ جانے، ہر آدمی مسجد میں بڑا بننا چاہتا ہے، لیکن کمیٹی میں آنے کے اصول کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق اور آداب کیا ہیں، یہ معلوم کرنا بھی نہیں چاہے گا۔ باپ کی جاگیر اور پراپرٹی کی طرح استعمال کرنے کو سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے دین کے جو دو بڑے بڑے شعبے ہیں، ایک مدارس، دوسرے مساجد، جہاں سے مدارس میں دین کی حفاظت ہوتی ہے، مساجد سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، یہ دو جگہوں پر اگر ذمہ دار کہلانے والے لوگ بھی جاہل قسم کے رہیں گے تو وہاں سے کیا دین پھیلے گا، وہاں مسجدوں کا کیا صحیح استعمال ہوگا؟ تو ہر شعبے کے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ دار بننے سے پہلے، باپ بننے سے پہلے باپ اپنی ذمہ داریاں نہیں جانا تو نالائق باپ بنے گا۔ ماں بننے سے پہلے بیٹی لڑکی اگر ماں بننے کے حقوق اور ذمہ داریاں نہیں جانے گی، نالائق ماں بنے گی۔ سسر بننے سے پہلے داماد کے حقوق نہیں جانا، داماد بننے سے پہلے سسر کے حقوق نہیں جانا تو نالائق داماد اور نالائق سسر بنے گا۔ حتیٰ کہ عاجز یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر دادا اور نانا بننے سے پہلے اپنے دادا اور نانا بننے کی ذمہ داریاں نہیں جانے گا تو دادا نہیں بنے گا، دادا گیری چلائے گا، خاندان پر ڈومینیشن کی طرح مسلط ہو کے رہے گا۔ ہر فرد سے متعلق کہا گیا کہ اپنی ذمہ داریاں پہلے معلوم کرو، پھر ذمہ دار بننے کی فکر اور کوشش کرو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ لا یقضیها الحیاء ولا الکبر، سنو علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، شرم کی وجہ سے بھی علم نہ چھوڑو، تکبر کی وجہ سے بھی علم نہ چھوڑو، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے مانع نہیں بننا چاہیے۔ شرم آتی ہے اس عمر میں کیا سیکھوں، 70 سال کی عمر کا بوڑھا قرآن مجید سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ لے کر امام صاحب کے پاس آتا ہے۔ امام صاحب نے کہا 70 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ شروع کرو گے تو قرآن کب ختم کرو گے؟ تو بڑے میاں کیا جواب دینے لگے؟ بڑے میاں نے کہا کہ میں یہ نورانی قاعدہ دنیا میں حافظ قرآن یا قرآن کا قاری بننے کے لیے نہیں سیکھ رہا ہوں، بلکہ میں آخرت کے لیے نورانی قاعدہ شروع کر رہا ہوں۔ کل میدان حشر میں اٹھایا جاؤں گا تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جو قرآن مجید پورا پڑھ کے مر چکے ہیں۔
کیونکہ اب میں یہ سفر شروع کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شروع کر لیتا ہے وہ کل قیامت کے دن کاملین کی صف میں اٹھایا جائے گا، جو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ حاجی حج کے لیے نکلا، راستے میں مر گیا، لیکن کل قیامت میں حاجیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے جو علم دین سیکھنے کے لیے شروع کر چکا ہے وہ کل قیامت کے دن علم دین حاصل کرنے والے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو حیا اور شرم کی وجہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، تکبر کی وجہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں بڑا ذمہ دار ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، دینداری کا لقب آپ اپنے آپ کو نہ دیں۔ دینداری 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے، دینداری داڑھی کرتے پیجامے کا ہی نام نہیں ہے، اس سے آگے بھی دین ہے۔ معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، معاملات کی زندگی، وراثت کی زندگی، تجارت کی زندگی، دین کے 10 شعبے ہیں جسے ہم نے آج تک نہ پڑھا نہ سنا ہے، عمل کرنا تو دور کی بات۔ اس واسطے خود کو دینداری کا لقب نہ دیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بڑا صوفی مت کہو، اللہ بہتر جانتے ہیں کون کتنا شریف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم دین حاصل کرنا نفل نمازیں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے۔ اس واسطے کہ علم سیکھا نہیں، نفلیں پڑھ رہا ہے اور نفل کے ارکان بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ فرض کیا ہے نہیں معلوم، واجب کیا ہے نہیں معلوم، اور نفلیں پڑھ رہا ہے۔ اس سے ہم سمجھیں جو لوگ عبادت اور علم کا مقابلہ کرتے ہیں، جو لوگ عبادت اور علم کا مقابلہ کرتے ہیں وہ لوگ کم عقل ہیں، اس واسطے کہ عبادت بھی علم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز فرض ہے، نماز میں بھی فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر میں بھی بہت سی چیزیں فرض ہیں۔ 4 رکعت نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ نماز فرض ہونا جاننا الگ چیز ہے، نماز میں کیا کیا فرض ہے وہ جاننا الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے یہ جاننا الگ چیز ہے، زکوٰۃ میں کیا چیزیں فرض ہیں وہ جاننا الگ چیز ہے۔ نماز کس سے ٹوٹے گی وہ جاننا الگ چیز ہے، زکوٰۃ کہاں ادا نہیں ہوگی وہ جاننا الگ چیز ہے، کون سی آمدنی حلال ہے اور کون سی آمدنی حرام ہے یہ جاننا الگ چیز ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ممبئی کی رہنے والی ایک مسلمان خاتون اب اپنی بیٹی کا داخلہ اسکول اور کالج میں کراتی ہے۔ کالج کی زندگی میں عیسائی لڑکے سے اس کی دوستی ہوتی ہے اور چرچ میں اس لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان اس لڑکی اور ماں کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی کا جملہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ شادی کے لیے بھی مذہب کوئی اہمیت رکھتا ہے، یعنی اسلام میں ہی نکاح ہونا چاہیے مسلمان کا، ایسی کوئی مجھے نالج ہی نہیں ہے۔ شادی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے، کھانا کھانے کے لیے ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ مسلمان کی ہوٹل ہو، عیسائی کی ہو، فلاں کی ہو۔ کپڑا پہننے کے لیے یہ کون سی کمپنی کا ہے، مسلمانوں کی کمپنی کا ہے کہ فلاں کی کمپنی کا ہے۔ چپل پہننے کے لیے کہ مسلمان بنایا کہ ہندو بنایا، سبزی کھانے کے لیے مسلمان کے کھیت کی ہے کہ ہندو کے کھیت کی ہے۔ جیسے یہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے جاننا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی شادی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اور جب ہاتھ سے نکل گیا معاملہ تو ماں کہتی ہے میری بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت دی، لیکن افسوس ہے کہ میں نے اسے دین نہیں دیا، میں نے اسے اسلام اور قرآن نہیں سکھا سکی، میں مذہب نہیں سکھا سکی۔ اور بچیاں ہاتھ سے نکل جانے کے بعد جب وہ ریلوے پٹری پر، کہیں کنویں میں، کہیں فریج میں ٹکڑے ہو کر، کہیں پھانسی کے پھندے پر، کہیں کسی ٹرک کے نیچے، کہیں جنگل میں ان کی لاشیں جب ملتی ہیں، اور جب کھلے عام مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کی بیٹیاں فنکشن ہالوں میں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں اور وہاں پر اس وقت جا کے سمجھا رہے ہوں اور تیر کمان سے نکل چکا ہو، اس وقت افسوس کرنے کے بجائے یا اس وقت بے شرم بن کے رہنے کے بجائے چھوڑو بھائی کیا کرنا، ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے، اس وقت کی ندامت اور اس وقت کی بے حسی اور بے شرمی سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ علماء جو خدمت کے میدان علم دین سکھانے کے چلا رہے ہیں ان کی قدر کر لی جائے، وقت سے پہلے ان بچوں کو مذہب کی اہمیت سکھائی جائے، حیا اور عزت کی اہمیت سکھائی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس محتاجون الی العلم اکثر من حاجتهم الی الطعام والشراب، لوگوں کو کھانے کی جتنی ضرورت ہے، پانی کی جتنی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں علم دین کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ پانی پینے کے بھی اسلام میں آداب ہیں، سنتیں ہیں، کھانے کھانے کے لیے بھی اسلام میں آداب اور طریقے ہیں۔
ہم اس مذہب کے نہیں ہیں جنہیں کوئی ادب نہیں سکھایا جاتا، جس کی وجہ سے پیشاب پینے کو پوتر سمجھتے ہوں، گوبر کھانے کو شفا سمجھتے ہوں۔ ہم اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیسا کھانا کیسا نہیں کھانا، یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے کی ضرورت سے زیادہ کھانے کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے، پانی سے زیادہ پانی کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، علم کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ سماج اور سوسائٹی میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جو دین کا علم نہیں سیکھتے ہیں۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأس العلم خشیت اللہ، سنو علم کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جو جتنا نالج رکھتا ہے وہ نالجبل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، علم والا ہے، اس کے تقوی طہارت اور اللہ کے ڈر سے معلوم ہوگا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈر دکان پہ کیوں نہیں ہے؟ وہاں گاہک کو کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ پتا چلا حقیقت میں ڈرنے والا نہیں ہے۔ صحیح ڈرنے کی جگہ تو اللہ کا بازار ہے جہاں پر دوسروں کے معاملات مار کھا رہا ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہا ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ بہو پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ خسر ہو کر بہو کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ داماد ہو کر سالی پر گندی نظر ڈال رہا ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ کسی کی زمین دو بالی زمین بھی ہڑپ رہا ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ وراثت کے پیسے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو نہیں دے رہا، کیوں ڈر نہیں ہے؟ افسوس ہوتا ہے دیندار گھرانوں کے جب دارالافتاء میں استفتاء آتے ہیں کہ ہمارے اتنے بھائی عالم ہیں، اتنے مفتی ہیں، ہمارے والد اتنے چلے لگا چکے ہیں، اتنے دین کے تقاضے پہ جا چکے ہیں، لیکن وراثت تقسیم کرنے تیار نہیں ہے۔ کون سی دینداری کی بات کر رہے ہیں؟ دیندار سماج بھی دو موقعوں پر بے دین ہو جاتا ہے۔ ایک پیسے کی دینداری نہیں رہتی ہے، ایک نکاح کے موقع پر، دوسرا وراثت تقسیم کرنے کے موقع پر۔ دیندار سماج بھی اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے 10% بندے ہوں گے جو ایسے ہوں گے کہ نکاح میں بھی دینداری باقی رکھتے ہوں اور وراثت تقسیم کرنے میں بھی دینداری باقی رکھتے ہوں۔ کتنے لوگوں کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگوں کے معاملات اس واسطے حل نہیں ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کی مصیبتیں اس واسطے ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ تو حلال کما رہا ہے لیکن اس کے باپ سے جو پراپرٹی ملی ہے وہ حرام کی ملی ہے، کیونکہ باپ نے اپنی بہنوں کو صحیح وراثت تقسیم نہیں کیا۔ یہ تو صحیح حلال کی کما رہا ہے لیکن دادا نے جو وراثت تقسیم دی ہے اپنی اولاد کو وہ حرام کی دیا ہے، دادا نے اپنی بہنوں کو وراثت تقسیم نہیں کیا۔ اس کے لیے حرام کھانے کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن حرام کی نحوست کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ فقہا نے دو باتوں میں فرق کیا ہے، جان بوجھ کے حرام کھانے کا گناہ الگ ہے، غلطی سے حرام کھانے کی نحوست الگ ہے۔ گناہ نہیں ہوگا اگر انجانے سے کوئی آدمی حرام کھا لیتا ہے، لیکن اس حرام کی نحوست کی ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت کا مسئلہ الگ ہے، معصیت کا مسئلہ الگ ہے۔ اس لیے امام ذہبی امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رأس العلم خشیت اللہ، عالم ہونے کی، دیندار ہونے کی، علم رکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی بہترین بات فرمائی، ان استطاعت ان لا تحک رأسک الا بالعصر فافعل، سنو اگر تم اپنا سر بھی کھجانا چاہتے ہو، یہ سر کھجانے سے پہلے کھجانے کا علم سیکھ لو۔ اسلام میں کنگھی کرنے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں، اسلام میں چپل پہننے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں، تو چپل بھی پہننا چاہتے ہو پہننے سے پہلے چپل پہننے کا طریقہ معلوم کر لو۔ اتنا کامل مذہب ملنے کے بعد بھی کوئی یہ کہہ رہا کہ ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، بینکنگ سسٹم کیسے چلانا، بزنس کیسے کرنا، شادی بیاہ کیسے کرنا، کتنے وہ مسائل ہیں جو دنیا کے اس وقت کے دوسرے مذاہب نے وہ صرف اور صرف سیدھے اسلام سے لیا، سیدھے اسلام سے لیا ہے۔ ٹیکنالوجی الگ چیز ہے، ٹیکنالوجی یوز کرنے کا طریقہ الگ چیز ہے۔ آپ بتائیں یہ کہ سڑک بنانا، بہترین سڑک کہ دودھ ڈال کر اٹھایا جا سکے،
شہد ڈال کر وہ چاٹا جا سکے، اتنی بہترین سڑک بنا دی، لیکن سڑک پر چلنے والے انسانوں کو نہیں بنا سکا۔ اس کے بعد کون گارنٹی دے گا کہ اب بہترین سڑک بن چکی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ یہ گارنٹی آپ سڑک بنا کر لیں گے یا سڑک پر چلنے والوں کو بنا کر لیں گے؟ سڑک بنا کر گارنٹی لیں گے کہ کوئی اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یا سڑک پر چلنے والوں کے لیے رولز بنا کر گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اب ایکسیڈنٹ کم ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سڑک بنانے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہونے کی گارنٹی لیں گے، سڑک پر چلنے والوں کو بنا کر کے رولز ہے، اتنا اسپیڈ جانا، یہاں ایسے جانا، ان رولز کے بنانے کے بعد آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اب ایکسیڈنٹ کم ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ زمین بنانے سے زیادہ زمین پر چلنے والے انسانوں کو بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زمین کا فساد ختم نہیں ہوگا۔ گھر بنانے سے پہلے گھر میں بسنے والے انسانوں کا بننا ضروری ہے، اس کے بغیر گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ شادی کر کے بہو کو لایا لیکن بیٹے کو تربیت نہیں کیا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس لیے سانسیں دم کی ہوئی ہیں، سانس دم کی ہوئی ہیں۔ بہو سانس نہیں لے سکتی، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، فلاں کام نہیں کر سکتی، فلاں جہاں بہو کی ظلم چل سکتا ہے کہ غنڈوں کے گھرانے کی آئی ہے تو اب وہاں پر سانس کی نہیں چل سکتی۔ جو جہاں پر ظالم بن سکتا ہے وہاں پر پورا وصول کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ لڑکے والے ظالم ہوں گے، ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ لڑکی والے ظالم ہوں گے۔ جہاں جو ظالم بن سکتا ہے وہ سامنے والے کو مظلوم بنا دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ گھر بنانے سے زیادہ، گارے مٹی بنانے سے زیادہ انسانوں کا بننا ضروری ہے۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یکن لہ ورد من العلم فلیس من اہل الامہ۔ سنو، جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اچھا آدمی نہ سمجھے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کا علم ہی سیکھنے تیار نہیں ہو، انگریزوں کی بتائی ہوئی باتیں جاننا چاہتے ہو، عیسائیوں کی جاننا چاہتے ہو، یہودیوں کی جاننا چاہتے ہو، حتیٰ کہ گیتا ازبر کرنے والی مسلمان بیٹی مریم نام کی اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ کس پر؟ وہ گیتا کو ازبر یاد کرنے پر، اسے قرآن کا سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے۔ ایسی قوم کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یہ اچھے لوگ ہیں جنہیں اپنے مذہب کا علم نہیں ہے، اپنے اللہ کا علم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیا فرمایا؟ علم کیسے برباد ہوتا ہے، علم کیسے برباد ہو جاتا ہے۔ ضیاء العلم ان یحدثک الرجل ولا تفهم عنہ۔ علم ایسے برباد ہوتا ہے کہ عالم تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن تمہارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، تم سمجھنے تیار نہیں ہو۔ عالم یہ کہہ رہا ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے، اس سے گھر میں نحوست، ہلاکت، بربادی آتی ہے، سمجھنے تیار نہیں ہو، پھر بھی ای ایم اے پہ لیں گے، پھر بھی لون لیں گے، پھر بھی ایجوکیشن لون، ہوم لون، بزنس لون، فلاں لون میں مبتلا ہوتے رہیں گے اور لوگوں کے گھر برباد کرتے رہیں گے اور خود بھی برباد ہوں گے۔ علم ایسے ضائع ہوتا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اسے سمجھنے تیار نہیں ہے، اس پر عمل کرنے تیار نہیں ہے اور بتانے والوں کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر علم برباد ہوتے جاتا ہے۔ علم دین سیکھنے سے جو سماجی فائدے ہوتے ہیں، آج اس کا رخ یہ نہیں کہ بھئی ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی، عالم حافظ بننے پر آخرت میں کیا ملے گا، وہ نہیں ہے۔ دین کا علم سیکھنے پر دنیا میں ایک اچھے انسان اور انسان کے بچے بن کر کیسا جی سکتے ہیں۔ دین کا علم نہیں سیکھنے سے کتنا انسان کا سماجی ماحول بگڑ جاتا ہے، جو عنوان تھا دینی تعلیم سے غفلت کا نتیجہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے دین کا علم سیکھنے پر معاشرہ پرسکون گزر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، نہیں ادا کروں گا اللہ کے یہاں پکڑے جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے گاہک کے حق کیا ہے، میں دھوکہ دوں گا تو اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہن کا حق کیا ہے، اگر میں بہن کا حق نہیں دوں گا، مار کھاؤں گا تو مجھے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اگر آدمی جانتا ہے کہ سامنے والے کے حق کیا ہیں، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کے جھگڑوں کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا حق مانگنا چاہتا ہے، حق ادا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی اپنا حق مانگنا چاہتا ہے، میرے رائٹس ہیں، لیکن آپ کی لیمٹس کیا ہیں صاحب؟
وہ نہیں ہے. لمٹس کراس کریں گے, رائٹس پوچھتے رہیں گے, اپنے لمٹس پہ رہنا نہیں جانتے اور رائٹس مانگنے چلے ہیں. میرا حق کیا ہے صاحب, میرا حق مجھے دو, میرا حق مجھے دو. لیکن آپ پر جو دوسروں کا حق ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. جھگڑے کب ختم ہوں گے کہ آدمی دوسروں کا حق ادا کرے اور اپنے حق معاف کرے. تو دین کا علم سیکھنے سے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں, ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, درگزر کرنے کا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. چھوٹی بات کو بڑی کر دیا, چھوٹی بات کو کورٹ کچہری تک لے گیا. آپ کو تعجب ہوگا, شوہر نے بیوی سے یہ پوچھا کہ تمہارے فون کا پاسورڈ بتاؤ. بیوی یہ پوچھ رہی کہ میرے فون کا پاسورڈ تمہیں کیوں چاہیے؟ بس ایسے ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں, واٹس ایپ چیک کرنا چاہ رہا ہوں, انسٹاگرام دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں دوں گی. کیوں نہیں دو گی؟ میری مرضی ہے, میری پرائیویسی ہے, اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے, بیوی کا شوہر سے بھی کوئی پرائیویسی رہتی. سب کچھ صاف ہو جانے کے بعد, سب کچھ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہونے کے بعد پھر بیوی یہ کہہ رہی میری پرائیویسی ہے, میں نہیں دے سکتی. یہ معاملہ بڑا, نوبت یہاں تک آئی کہ بیگم کہہ رہی کہ مجھے خلا چاہیے, ایسا شوہر نہیں چاہیے. خلا لینے تیار, پاسورڈ دینے نہیں تیار. آپ بتائیے کتنی باحیا پاک دامن ہو سکتی ہے. اب بتائیں گے شریف لوگ کہ نہیں, اچھا گمان رکھنا چاہیے. آپ کی بیوی ایسے ہی کرے تو رکھو اچھا گمان. یہ کہاں سے خرابی پیدا ہوئی؟ دین کا علم نہیں ہونے سے بیوی شوہر کے پاس ہوتے ہوئے بھی خیانت کر رہی ہے, شوہر ہوتے ہوئے بھی خائن اور بے حیا بن رہی ہے. سماج بھی ایک پاک دامنی کے ساتھ دیور سے پردہ کرنا, جیٹ سے پردہ کرنا, اپنے گھر میں دینی اور شرعی پردہ قائم کرنا تاکہ میرے شوہر کے حق میں خیانت نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی میں علم دین ہوگا, دینی تعلیم ہوگی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جن گھروں میں دینی علم ہوتا ہے وہاں پر بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. ماں کو معلوم ہے میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اپنی بیٹے اور بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آج سے 1300 سال پہلے, 1200 سال پہلے فجر کی نماز میں, جبکہ نہ لائٹ تھی, نہ کوئی بلب تھا, نہ کوئی فین تھا, چراغ کے زمانے میں لالٹین پکڑ کر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ماں اپنی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے امام احمد بن حنبل کو مسجد لاتی, فجر کی نماز پڑھاتی, نماز پڑھنے تک باہر کھڑی رہتی, پھر اس کے بعد گھر لے جاتی. کتنی مائیں ہیں جو آج 7 سال کی عمر کے بچے کو ٹیوشن جانے کے لیے, 7 سال کے بچے کو LKG نرسری میں پڑھنے کے لیے, اسکول جانے کے لیے صبح 7 بجے, 8:30 بجے, 8 بجے اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہی 7 سال کی عمر کا بچہ جسے صبح 7 بجے اٹھایا, ایگزام ہے تو 5 بجے 6 بجے اٹھایا, یہی 7 سال کی عمر کا بچہ 17 سال کا ہو جائے فجر کی نماز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. 7 سال میں اسکول کو اٹھانے تیار ہے, 17 سال میں نماز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ماؤں کی زندگی میں خود دین نہیں ہے, نماز کی اہمیت نہیں ہے, ان بچوں کی زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ ایک مسلمان باپ کہنے لگا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, عربی سکھانا تھوڑی ضروری ہے, یہاں پر جینے کے لیے انگریزی چاہیے, انگریزی کے بغیر نہیں جی سکتے, اس واسطے میرے بچے کو اسکول پڑھاؤں گا, امریکہ بھیجوں گا. دین پڑھانا, عربی پڑھانا تھوڑی ضروری ہے, مجھے مکہ مدینہ تھوڑی بھیجنا ہے میرے بچے کو. جب اس نے یہ کہا تو پھر اس بچے نے جو تھوڑی بہت سمجھداری اپنے مکتب کے استاد سے سیکھی تھی, اس بچے نے کہا ٹھیک ہے, جب مجھے نہ مکہ جانا ہے, مدینہ منورہ جانا ہے, نہ مجھے عربی سیکھنا ہے, تو پھر مجھے اس اسلام کی بھی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ جاؤں گا عیسائی بن جاؤں گا, پھر اس کی بھی ضرورت نہیں. پھر مجھے زبان بدلتی ہے تو مذہب بدلتا ہے, زبان اپنے اثرات رکھتی ہے. اس واسطے دیکھ لیں کتنے لوگ جسے تھوڑا بہت بولنا اور بات کرنا آ گیا وہ تمیز میں نہیں رہتا ہے. انگریزی کے چند جملے کسی کو آ گئے, اب وہ نہ امام صاحب کی کوئی اہمیت, نہ مفتی صاحب کی کوئی اہمیت. انگریزی جاننا کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے کہ تم انسان سے حیوان بننے لگ گئے. لمٹس میں رہنا چاہیے. انگریزی زبان ایجاد کرنے والا وہ کون سے سکون سے جی رہا ہے کہ اس کی زبان سیکھ کر آدمی فخر کر رہا ہے. زبان سیکھنے سے منع نہیں ہے, زبان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ ماں باپ کی قدر, نہ سماج میں بڑے لوگوں کی عزت و احترام. دینی تعلیم حاصل کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے.
میں کیا کھا رہا ہوں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے والے لقمے کو جان لے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں. یہ پہلا ادب ہے. یہ نہیں جانا اس کے بعد سنت طریقے سے بیٹھ کر دونوں ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر دسترخوان بچھا کر ٹوپی لگا کر کھا رہا, یہ سب گئے. حرام کھا رہا ہے تو کیا فائدہ ان سب سنتوں کا؟ کون سا ثواب ملے گا؟ کیا آدمی شراب پر بسم اللہ پڑھ کے پیے گا تو ثواب ملے گا؟ فقہا نے لکھا کافر بن جائے گا. کتے کو اگر بسم اللہ پر پڑھ کے کاٹے گا تو کیا کتا حلال ہو جائے گا؟ پہلے حلال کا انتخاب کرو, یہ سب سے پہلا ادب ہے. اس کے بعد دوسرے آداب ہیں کیسے کھانا کیسے بیٹھنا. حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں علم آتا ہے. دین حاصل کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل فتنوں سے محفوظ رہتی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے پڑوس ملک کا کوئی انجینئر بکواس کر رہا ہے, اس کے فینس اور فالوور بن رہے ہیں. انجینئر سے ٹوائلٹ بنانا چاہیے, نالا بنانا چاہیے, اس سے کچن بنانا چاہیے, اس کے بجائے اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں. اگر کوئی آدمی جویلر شاپ میں جا کر جہاں سونا چاندی بکتا ہے اس سے کہنا بھنڈی بیگن ملے گا آپ کے پاس, تو کیا کہے گا؟ دماغ خراب ہو گیا, آنکھیں خراب ہو گئی. یہاں سونا چاندی بکتا ہے, تم یہاں کر بھنڈی پوچھ رہے ہو, انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. یہاں بیٹھا ہوا مسلمان گوہر شاہی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کے بعد گوہر شاہی رسول اللہ پڑھ رہا ہے. کس قدر فتنے آ رہے ہیں مسلمانوں کے سماج میں. تو علم دین حاصل کرنے سے آدمی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. پانچواں فائدہ علم دین حاصل کرنے سے ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہونے سے محفوظ رہتی ہیں. کیوں؟ ہماری لڑکیوں کو ایمان بہت سستا ہو گیا. چند خواہشات کی خاطر وہ اسلام کفر دیکھے بغیر اپنا لائف پارٹنر کسے چن رہی ہیں. ایک ہفتہ پہلے کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, مسلمان خاتون غیر مسلم سے تعلق اویو ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے, وہیں اس کی لاش ملتی ہے. کتنے ایسے واقعات نہیں آ چکے؟ پھر بھی کیوں ہماری مسلمان بچیاں نہیں رک رہی ہیں؟ دین کا علم حاصل ہوگا تو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. نہیں حاصل ہوگا تو نقصانات کیا ہیں اس کی ایک فہرست اس کے اپوزٹ پہ لے لیجئے. نہ ماں باپ کی قدر ہے, نہ سماج میں عزت اور حیا کا احترام ہے, نہ حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے. اس واسطے اپنی نسل کو دینی تعلیم دینے کا اہتمام کریں. اسکول پڑھنے والا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب نہ آتا ہو. اسکول پڑھنے والی کوئی بچی ایسی نہ ہو جو مکتب نہ آتی ہو. اور ذمہ دار لوگ اور ماں باپ اور بڑے بھائی ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کا مسجد کے امام صاحب اور خطیب صاحب سے تعلق نہ ہو. اپنے مسائل کے سلسلے میں ان حضرات سے رجوع کرنا نہ ہو. گھروں میں تعلیم کا اہتمام, فضائل اعمال ہے, منتخب ہے, فضائل صدقات ہے, بہشتی زیور ہے, جو جس سے جڑا ہوا ہے اپنے دین سے اس شعبے کی کتاب کی تعلیم ہونا, یہ وہ چیزیں جس سے ہم اپنی نسل کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس وقت ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت, ان کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن بہتر سے بہتر دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.